الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہمیں اس ایام فاطمیہ میں زیارت نامہ سیدہ مختصر سی زیارت ہے چند لائنوں کی، اور یہ وہ مظلومہ ہے جس نے اپنے اوپر ہونے والے مظالم پر صبر کیا ہے، اور صبر کے مصادیق میں سے ایک مصداق قبر سیدہ کا مخفی ہونا اور اس پر جناب سیدہ کا صبر، اور پھر آپ کی زیارت کا بھی مختصر ہونا، اور 3 سے زیادہ زیارت کا نہ ہونا. اور ہم جناب سیدہ کو ماننے والے، آپ کی ولایت قدم بھرنے والے، اگر ان مختصر کلمات کو بھی نہ سمجھ سکیں یا نہ سمجھنے کی کوشش نہ کریں. کل آپ کچھ طلاب نے کہا ہے کہ اس کے بعد سوال جواب کے لیے بھی وقت ہونا چاہیے، تو ہم آن لائن تو آف ہو جائیں گے مجلس کے بعد، اور اگر آپ کے کچھ سوال ہوئے تو ہم یہاں آپ کے سوالات بھی انشاءاللہ لیں گے. السلام علیکی یا ممتحنتو امتحنک اللہ الذی خلقکی. ہم ابھی پہلا لفظ بھی حل نہیں کر سکے ہیں. یا ممتحنہ، اور ممتحنہ وہ ہستی جس کی صفت ممتحنہ ہے. صرف امتحان اگر کسی سے لیا جائے اس سے کوئی اسے فضیلت حاصل نہیں ہوتی کہ یہ وہ شخص ہے جو امتحان میں جا کر بیٹھا ہے. امتحان میں بیٹھنے سے فضیلت نہیں ہوتی. اس لیے ہم نے کہا اس ممتحنہ کا مطلب آزمائش اور امتحان نہیں ہے، بلکہ اس ممتحنہ کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے آپ کو چن لیا ہے، خدا نے آپ کو خالص کر دیا ہے، خدا نے آپ کو مہذب کیا ہے، خدا نے آپ کو صفا عطا کیا ہے. اور تمام وہ چیزیں جو نواقص میں سے ہیں، عیب میں سے ہیں. اس کی آواز تھوڑا سا کم کر دی، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. تمام وہ چیزیں جو نواقص میں سے ہیں اور عیب ہیں، ان کا شائبہ بھی ذات گرامی سیدہ دو عالم میں نہیں ہے. اور سیدہ وہ ہیں جن کی خلقت سے پہلے خدا نے انہیں سیدۃ نساء العالمین بنایا ہے. آواز ابھی زیادہ، اس کی گونج کم کر دیں، آواز کو کم کر دیں. آپ تک تو آواز پہنچ رہی ہے نا؟ جن کو خود خدا نے اس مقام تک پہنچایا ہے خلقت سے پہلے. اور خلقت بھی ہم نے عرض کیا اور بہت مختصراً کہا ہے کہ عالم ذر کی خلقت سے بھی پہلے، عالم انوار کی خلقت سے بھی پہلے وہ مقام دیا ہے جس مقام کے بارے میں رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں: لو کان الحسن شخصا، اگر حسن ایک ہستی، ایک شخصیت، ایک وجود میں جمع ہو جائے، لکانت فاطمہ، تو وہ فاطمہ ہوگی. بل ہی اعظم، بلکہ میری بیٹی فاطمہ اس سے بھی بڑھ کر ہے. یہ تو تمہاری ذہنوں کی رسائی اس سے زیادہ نہیں ہے.
اس لیے کہا ان ابنتی فاطمہ ہی خیر اہل الارض عنصرا وشرفا وکرما، عنصر کے لحاظ سے، کرم کے لحاظ سے، شرف کے لحاظ سے خیر اہل ارض ہے۔ کب؟ یہ مصائب آنے کے بعد نہیں، مصائب آنے کے بعد تو آپ چند دن زندہ رہی ہیں، اس کے بعد انہیں وہ مقام اور وہ شرف حاصل نہیں ہوا ہے۔ ان کے عنصر کو جو مقام حاصل ہوا، ان کی ولادت یا ان کے وجود میں آنے کے لیے جو اللہ نے اہتمام کیا ہے، وہ بے نظیر اور بے مثال اہتمام جو کسی موجود کے لیے نہیں ہوا ہے، وہ ان خصوصیات کی وجہ سے ہے جن خصوصیات کو خدا نے جناب سیدہ کو ممتحنہ بنا کر قرار دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ آپ کو خلق کیا جائے، آپ کا عنصر اشرف عنصر تھا، آپ کا کرم، آپ کا شرف، انتی اعلم باللہ وابر واکرم۔ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں آخر عمر میں جناب سیدہ سے، وہ جو کہتا ہے کہ اگر پردے ہٹ جائیں تو میرے علم میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، وہ جناب سیدہ سے مبالغہ نہیں کر رہے۔ انتی اعلم باللہ، اللہ کی معرفت سب سے زیادہ آپ کو حاصل ہے، ابر بھی ہیں اور اتقا بھی ہیں اور اکرم بھی ہیں۔ یہ تمام خصوصیات اس زندگی میں آنے کے بعد یا کسی بھی وجود کے مرحلے میں آنے کے بعد تدریجاً حاصل نہیں ہوا ہے۔ کل ہم نے عرض کیا تھا اور ایک دو دفعہ ہماری زبان سے نکلا کہ تمام انبیاء اور تمام اولیاء اس طرح ہیں، اور بعد میں ہم نے کل ہی اصلاح کر دی تھی کہ تمام کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم خاتم الانبیاء کی بات کر رہے ہیں اور جناب سیدہ کی بات کر رہے ہیں اور اولاد جناب سیدہ کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ایسے ہیں کہ وہ سب کچھ لے کر آئے ہیں اور ایک وعدے پر لے کے آئے ہیں، عہد کر کے لے کے آئے ہیں۔ خدا نے عہد لیا ان سے کہ تم نے زہد اختیار کرنا ہے، تم نے صبر کرنا ہے، مجھے معلوم ہے کہ تم یہ سب کچھ کر سکتے ہو، اس لیے تمام فضیلتیں تمہیں عنایت کر رہا ہوں۔ مسئلہ آپ کہیں گے جب یہ ہیں ہی نہیں، معلوم ہی نہیں ہے، تو علم کہاں سے آ گیا؟ ہمیں علم ہونے کے لیے معلوم کی ضرورت ہے، لیکن علم خدا ہمارے علم سے مختلف ہے۔ علم خدا ہمارے علم سے مختلف ہے، قدرت خدا ہماری قدرت سے مختلف ہے، حیات خدا ہماری حیات سے مختلف ہے۔ خدا کو ہر چیز کا علم معلوم کے آنے سے پہلے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ آئے گا وہ مخلوق ہے، وہ خود خدا کی مخلوق ہے، خود خدا کے خلق، کسی اور کے خلق کرنے سے تو کوئی اور چیز آئے گی نہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے اور کل آپ کیا کریں گے، کیونکہ آپ کی مخلوق ہے آپ کا فعل، لیکن اس کائنات میں جو کچھ ہوگا وہ مخلوق خدا ہے۔ کیونکہ وہ مخلوق خدا ہے، خدا کو ہر چیز کا علم ہے اور یہ علم بھی ازلی ہے۔ کبھی بھی خدا محل حوادث نہیں ہے کہ علم نہ ہو اور علم آ جائے۔ خدا کو علم تھا، اور یہ خدا کا علم اور خدا کا یہ انتخاب اور خدا کا یہ ممتحن کرنا یہ اندھی بانٹ نہیں ہے۔ آپ کے اس میں معصومین کی کیا فضیلت؟ خدا ہمیں کر دیتا، اگر خدا ہمیں انتخاب کرتا، ہمیں معصوم بنا دیتا تو ہم بھی ایسے ہو جاتے۔ نہیں، یہ اندھی بانٹ نہیں ہے۔ معصومین کو علم دیا ہے غیب کا، جتنا علم سارا علم ہی ہے اور بذات نہیں ہے، لیکن معصومین کو غیب کا علم دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس علم کے اہل ہیں، ہم اس علم کے اہل نہیں ہیں۔ ہمیں اگر غیب کا علم دے دیا جائے، ہمیں اگر پتا ہو کہ اگر ہم اس سے شادی کریں گے یہ 4 سال مریض رہے گی، اس کے بعد یہ مر جائے گی، اسے شادی کریں گے؟ کبھی بھی شادی نہیں کریں گے۔ اگر ہمیں پتا ہو کہ ہمارا یہ بچہ 18 سال کا ہونے کے بعد نافرمان ہو جائے گا، ہمیں دکھ دے گا، یا 18 سال بعد مر جائے گا، ہم اس کا خیال رکھیں گے؟ اس کا ہمیں فائدہ ہی نہیں ہے۔
اگر ہمیں پتا ہو ہم اگر یہاں سے ٹریول کر کے فلان جگہ جائیں وہاں مارے جائیں گے، ہم وہاں جائیں گے؟ ہم کبھی بھی نہیں جائیں گے. ہم غیب کا علم کے متحمل ہی نہیں ہیں. ابھی بھی اگر دے دیا جائے نا ہمیں، ہم متحمل نہیں. ہمارا سارا کاروبار زندگی ٹھپ ہو جائے گا، ہم کچھ بھی نہیں کریں گے. لیکن حسین ہے جس کو اپنی شہادت کا علم ہے پھر بھی کربلا جاتا ہے، جسے اسارت کا علم ہے پھر بھی اہل بیت کو لے کر جاتا ہے. یہ موت کا علم حسین کو نہیں روکتا، غیب کا علم، آنے والے حوادث کا علم جناب زہرا کے پاؤں بھی نہیں روکتا. تمام حوادث کا علم تھا، جناب سیدہ کو بھی تھا، جناب رسول خدا کو بھی تھا. ہم نہیں سمجھتے ہیں اگر رسول خدا کو پہلے علم ہو تو وہ جس طرح ہم ایکٹ کرتے ہیں، جس طرح ہم ریئیکٹ کرتے ہیں اس طرح ریئیکٹ کرتے. 2-4 کو تو مدینے سے نکال دیتے تاکہ ایسا نہ ہوتا جو ہوا تاریخ میں. نہیں، ایسا نہیں ہے. انہیں اسی لیے یہ علم دیا جاتا ہے کہ وہ اس کے اہل ہیں. ان ہستیوں کو جن کو چنا گیا ہے، جن کا انتخاب ہوا ہے، جنہیں مصفات کیا گیا ہے، جن کو مرتضی مصطفیٰ کیا گیا ہے، وہ کسی اہلیت کی بنیاد پر کیا گیا ہے. وہ اہلیت کیا ہے؟ خدا کو اس اہلیت کا کیسے علم ہوتا ہے جب کوئی خلق ہوا ہی نہیں تھا؟ اس کا ہمیں علم نہیں ہے. اگر آپ کو علم نہیں ہے تو یہ نہیں ہوگا. نہیں، آپ کو تو کسی چیز کا بھی علم نہیں ہے. آپ خدا کی کسی بھی صفت کو نہیں جان سکتے. آپ ایک زمان اور مکان میں محدود موجود، ایک محدود موجود لامتناہی کی صفات کو کیسے جان سکتا ہے؟ آپ کو صرف یہ پتا ہے کہ خدا ہے، وجود خدا کا علم ہے. آپ کے ذرے ذرے کو، آپ کے سیل سیل کو اس کا علم ہے. لیکن وہ جو خدا موجود ہے اس کی صفات کیا ہیں جو اس نے خود بتائی ہیں وہ ہمیں معلوم ہے، اور اس کو بھی ہم تعبداً قبول کرتے ہیں. وہ بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے. ہم اہل نہیں ہیں. یہ انوار اہل تھے، اپنی اہلیت کی بنا پر انہیں یہ عطا ہوئی ہے. یہ ممتحن ہوئے ہیں، یہ مصطفیٰ ہوئے ہیں، یہ مرتضی ہوئے ہیں اپنی اہلیت کی بنیاد پر. لیکن نہ کہ یہ اہلیت انہوں نے دنیا میں آنے کے بعد تدریجاً حاصل کی ہو. نہیں، انہیں ایک ساتھ دے دی گئی ہے. انہیں یہ کرم، یہ شرف پہلے ہی بخش دیا گیا ہے. جب بھی جناب سیدہ تشریف لاتی تھی تو رسول خدا قام الیہا کلما دخلت فاطمہ، جب بھی فاطمہ داخل ہوتی تھی. کب فاطمہ داخل ہوتی تھی؟ جب وہ بچی تھی، جب بظاہر سن تکلیف، معصومین کے لیے، جناب سیدہ کے لیے سن تکلیف نہیں ہے، وہ پہلے دن سے ہی مکلف ہے. لیکن ہم اپنی سمجھنے کے لیے سن تکلیف میں پہنچنے سے پہلے بھی کلما دخلت فاطمہ قام الیہا. اگر اس کو مان لیا جائے کہ کوئی امتحان ہوئے ہیں، آزمائش ہوئی ہے اور مصیبتیں آئی ہیں، ان مصیبتوں پہ صبر کیا ہے، اس کی وجہ سے سیدۃ النساء العالمین بنیں گی، تو پھر یہ تو رسالت میں ہم بالکل شروع سے ایسا کر رہے ہیں. جب بھی آ رہے ہیں قام الیہا، معمولاً ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جناب سیدہ کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. نہیں، قام الیہا، کھڑے ہو کر دوڑ کر جا کے استقبال کرتے تھے، کھڑے ہو کر لپکتے تھے، جناب سیدہ کی طرف جاتے تھے. وقبل یدہا، جناب سیدہ کا ہاتھ کو بوسہ دیتے تھے. واجلسہا مجلسہ، اور اپنی جگہ، اپنی مسند پر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بٹھا دیتے تھے. وہ مسند جس کے لیے 1,24,000، یہ مشہور ہے، انبیاء اس سے زیادہ ہیں، 1,24,000 انبیاء حیث مقدمی رکھتے ہیں کہ یہ ذیل مقدمہ، یہ منصب اور مسند خاتمیت قائم ہو اور خاتم آ سکے. باقی سب مقدمہ ہیں، یہ تمام پلے یہ مقدمہ ہیں. ذیل مقدمہ یہ ہے کہ یہاں آ کر انسان
بیٹھ سکیں. تمام انبیاء حیث مقدمی رکھتے ہیں, آئے اس لیے ہیں کہ مسند خاتمیت پر خاتم بیٹھ سکے, اور غیر خاتم اس مسند پر کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا ہے. اور جب زہرا تشریف لاتی ہیں, ان کا شرف یہ ہے کہ خاتم وہ مسند چھوڑ کر, دوڑ کر, استقبال کر کے, ہاتھ کا بوسہ لے کر اس مسند پر جناب سیدہ کو بٹھا دیتے ہیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. جو مقام جناب سیدہ کا ہے, اس مقام کو برداشت کر سکے لوگ, ممکن ہی نہیں ہے. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں نحن المحسودون, یہ جن سے حسد کیا جاتا ہے, جن کو فضل خدا ملا ہے, یہ ہم ہیں جن سے سب حسد کرتے ہیں. جناب سیدہ سے بھی حسد کیا, اور آپ نے اس حسد کے مقابلے میں صبر کیا. ووجد کی صابرہ. حسد ہم پہلے عرض کیا کہ عصمت آ نہیں سکتی اگر حسد ہو تو, اور حسد اتنا خطرناک ہے, حسد کتنا خطرناک ہے. اور کیونکہ یہ علماء میں زیادہ پایا جاتا ہے, اس لیے تھوڑا سا میں اس سے سٹریس کر لوں. حسد جس چیز سے بچنا ہو وہ جتنی زیادہ خطرناک ہو اتنی بڑی پناہ گاہ چاہیے ہوتی ہے. اگر دھوپ ہو, آج کل تو دھوپ اچھی ہے, گرمیوں کی دھوپ, اور اس دھوپ سے آپ کو بچنا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ ایک ٹوپی لے لیں گے, اینک لگا لیں گے, کوئی رومال سر پہ رکھ لیں گے. بارش ہو تو آپ کی پناہ گاہ تھوڑی سی بڑی ہو جائے گی, آپ کو چھتری لینی پڑے گی. اولے پڑ رہے ہوں اور چھتری سے بھی نہ رک سکتا ہو, آپ کسی شیلٹر میں چلے جائیں گے. خطرہ بڑھ رہا ہے, اگر خطرہ گولی ہو جائے تو آپ بلٹ پروف کوئی جیکٹ پہن لیں گے, بلٹ پروف کار میں چلے جائیں گے. اور اگر بم ہو خطرہ تو آپ کو پناہ گاہ کیا چاہیے؟ آپ کو بینکر چاہیے. آپ اس کے اندر اگر جائیں گے تو بچیں گے. پناہ گاہ بڑھتی چلی جاتی ہے جتنا جتنا خطرہ بڑھتا چلا جاتا ہے. حسد کتنا بڑا ہے کہ اس سے بچنے کے لیے پناہ گاہ خود خدا ہے, خود خدا ہے. اندازہ کیا آپ نے حسد کتنا بڑا خطرہ ہے, اور کتنے بڑے بڑے لوگ اس حسد کی وجہ سے برباد ہو جاتے ہیں. خدا ہمیں حسد سے بچائے. رسول خدا فرماتے ہیں علیکم بانجاح الحوائج, آپ سب نے کامیابیاں حاصل کرنی آپ کے لیے ہے. بکتمانہا, اپنے کامیابوں کو چھپاؤ. کیوں؟ فإن كل ذی نعمت محسود, جس کے پاس بھی جو نعمت آئے خدا کی طرف سے لوگ اس سے حسد کرتے ہیں. امیر المومنین ارشاد فرمان الحسد داء عیاء لا يزول الا بهلك حاسد او بموت محسود. حسد ختم نہیں ہوگا, یا حاسد مر جائے یا محسود مر جائے, تب تک یہ حسد قائم رہے گا. الحسد اصلہ من عمى القلب, دل مردہ ہو جاتا ہے, اندھا ہو جاتا ہے, اس لیے انسان حسد کرتا ہے. والجحود بفضل اللہ, اگر فضل خدا کا انکار کرے تو انسان حاسد ہوتا ہے. وإلا اگر کسی اور میں کوئی خصوصیت ہے تو کیوں حسد کرتے ہو؟ کو خدا نے اچھا کیا, تعریف کرو, خدا کے حمد کرو, جو اس کو دیا ہے مجھے بھی دے دے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر کسی میں کوئی اچھائی دیکھتے ہو, کوئی بڑائی دیکھتے ہو, اس کی تعریف کرو, خدا کی تعریف کرو, اور اس کے بعد کہو خدا اس کو دے سکتا ہے, مجھے بھی دے. لیکن اگر کیا ہو, خدا اس سے لے, مجھے دے نہ دے کوئی پرواہ نہیں ہے, لیکن اس کے پاس یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ہمارے ایک دوست ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے کسی جگہ مجلس میں پڑھا
کہ اگر آپ زیارت عاشورہ کو پڑھیں اور 40 مرتبہ پڑھیں اور 40 دن تک اور اس ترتیب سے پڑھیں تو آپ کی جو حاجت ہوگی وہ یقیناً پوری ہو جائے گی. کہتے ہیں 40 دن بعد ایک شخص میرے پاس آیا, کہا میں نے تو نے جو کچھ کہا تھا ہر اس طریقے سے زیارت عاشورہ پڑھی لیکن میری حاجت پوری نہیں ہوئی. اس نے کہا تیری حاجت کیا تھی؟ کہا میں چاہتا تھا وہ فلان جو ہے نا میرا رشتہ دار وہ مر جائے, وہ برباد ہو جائے, اس کا کاروبار ختم ہو جائے. میں نے بہت زیارت عاشورہ پڑھی لیکن میری حاجت پوری نہیں ہوئی. حسین ایسی حاجتیں نہیں دیتے. خدا کو اگر حسین کا واسطہ دیں تو اس قسم کی حاجتیں نہیں ملتی ہیں. ہمیں کہا گیا کہ تھوڑا سا آسان بھی کریں. اب آپ لوگ سامنے بیٹھے ہیں تو آسان کرنا بھی مشکل ہے. بہرحال تو آسان کرنے کے لیے کہتے ہیں ایک شخص ہے, وہ گیا زیارت پر جاتا تھا, زیارت اربعین پر مسلسل جاتا تھا, حتیٰ ایران عراق جنگ کے ایام میں بھی جاتا تھا اہواز سے. اہواز عربوں کا علاقہ ہے, یعنی وہاں ہے ایران میں عربی بولتے ہیں. جیسے پشاور اور افغانستان, کوئی اگر یہاں سے افغانستان چلا جائے تو کسی کو پتہ نہیں چلتا یہ افغانی ہے یا پاکستانی ہے, دونوں پشتو بولتے ہیں بارڈر کے دونوں طرف. وہاں بھی بارڈر کے دونوں طرف کیونکہ عربی بولتے ہیں اس لیے معلوم نہیں ہوتا تھا. وہ پیدل چل کے ہر اربعین پہ جایا کرتا تھا. وہ ایک دفعہ کہتا ہے میں گیا تو ہر سال میں جاتا تھا. جس موقع پر میں پہنچا اس زمانے کے موقع اور طرح کے ہوتے تھے, اس زمانے میں جو آپ نے موقع دیکھے ہیں وہ اور طرح کے ہیں. ایک موقع پہ میں پہنچا تو دیکھا یہاں بہت زیادہ اہتمام ہے. ہر سال میں آتا تھا, مختصر سی کھجوریں اور چائے وغیرہ ہوا کرتی تھی. ابھی تو سفرہ بہت ہی مفصل بچھا ہوا ہے. اس سے میں نے پوچھا کیا ماجرا ہے, یہ تم بہت امیر ہو گئے, کیا ہو گیا؟ اس نے کہا میں ماجرا تمہیں سناتا ہوں کیا ہوا. کہا پچھلے سال تم آ کر چلے گئے, تمہارے جانے کے بعد ایک باسی کرنل آیا موقف پر اور اس نے آ کر میرے موقف کو گرا دیا اور کہا اس کو بند کرو. میں نے اس سے کہا میں جا کر حسین سے تمہاری شکایت لگاؤں گا, میں جا کے امام سے تمہاری شکایت لگاؤں گا. تم نے اس موقف کو جو میں نے سبیل حسین ہے اسے تم بند کرتے ہو, اس پہ تم لات مارتے ہو. انہوں نے کہا جاؤ جا کے جس مرضی سے شکایت لگانی ہے شکایت لگاؤ. یہ شخص وہاں سے موقف کو چھوڑ کر کہتا میں گیا مدینہ کربلا اور وہاں پہنچا, اور جب انسان کو کسی پہ غصہ ہو اور اسی مقصد سے گیا ہو, اس نے کہا میں گیا, میں نے پہنچتے ساتھ سلام کیا اور میں نے وہاں اس کے لیے بد دعا کرنی شروع کی کہ خدایا اس شخص کو نہیں چھوڑنا, تجھے حسین کا واسطہ ہے. کہتا یہ میں راستے کا تھکا ہرا تھا, وہیں کنارے زری میری آنکھ لگ گئی. حسین خواب میں تشریف لاتے ہیں اور فرمایا کہ اے شخص اس کے لیے بد دعا نہ کر. اس نے ایک دفعہ مجھے حسین علیہ السلام کو سلام بھیجا تھا, ایک دفعہ زیارت کی تھی. میں نے پوچھا یہ تو باسی ہے, یہ تو آپ کا ماننے والا نہیں ہے, یہ شیعہ نہیں ہے, اس نے کیسے آپ کی زیارت کی, کیسے آپ کو سلام کیا؟ خواب میں اسے بتایا گیا کہ یہ ایران عراق جنگ کے دوران بارڈر پر یہ تھے, یہ 3 لوگ تھے, ان کی گاڑی پہ میزائل آ کے لگا, 2 ساتھی اس کے مر گئے, یہ وہاں سے زندہ بچا اور وہاں سے بھاگتا ہوا آیا. کئی گھنٹوں کا یہ پیاسا تھا. ایک جگہ جب اسے پانی نظر آیا, کیونکہ رہتا تو شیعوں کے ساتھ تھا, اس وقت اس نے سنا ہوا تھا پیاس کو بھی, جب اسے پانی ملا تو اس نے پانی پینے کے بعد مجھے سلام دیا, السلام علیک یا ابا عبداللہ. جس نے میری زیارت کی ہے, مجھے سلام دیا ہے, اس کو میں عذاب میں مبتلا نہیں کروں گا, جا تو بخش دے, اس کو بتا دے حسین نے تجھے بخش دیا ہے. کہا میں واپس آیا تو یہ کرنل وہاں پر موجود تھا. ہاں گیا کربلا؟ کہاں گیا؟ کی میرے لیے بد دعا؟ میں نے بالکل میں نے تیرے لیے بد دعا کی. کہا دیکھ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا. اس نے کہا اپنے لوگوں کو ذرا بھیج, میں تجھے اکیلے میں بتانا ہے. پھر اس نے ماجرا سنایا. اس شخص نے کہا کہ میں نے آج تک کسی کو یہ واقعہ نہیں سنایا تھا, کیونکہ میں اکیلا تھا, 3 تھے 2 مر گئے, میں اکیلا تھا. آج کے بعد سے یہ سارا موقع میرے ذمہ ہے, اور یہ جو تم دیکھ رہے ہو جتنے زیادہ پکوان ہیں یہ سب اس کی طرف سے ہیں.
ہم زیارت کا ثواب پڑھ رہے ہیں نا. یہ تو ایک شخص جو مضطر تھا, پتہ نہیں اس کو سمجھ میں کچھ آیا تھا یا نہیں آیا تھا, اس نے ایک سلام دیا تھا, اور ہم کسے سلام دے رہے ہیں؟ یا ممتحنتو, یا ممتحنتو. یہ وہ ذات جسے خدا نے چن لیا ہے, پاک کیا ہے, خالص کیا ہے, اپنے لیے مختص کیا ہے. امتحنک اللہ قبل ان یخلقک فوجدک لممتحنک صابرا. آپ کو صابرہ پایا ہے. وجدہ کی, وجدہ اور علمہ میں فرق ہے. وجدہ بھی علم ہے اور علمہ بھی علم ہے. مجھے معلوم ہوا یا میں نے پایا. اردو میں وجدہ بمعنی میں نے پایا, اور عربی میں اسے وجدہ کہتے ہیں. میں نے اسے صابرہ پایا, اس کا کیا مطلب ہے؟ میرے نزدیک یعنی میرے علم کے مطابق وہ صابرہ ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو جب علم ہوتا ہے, مثلا آپ کو علم ہے کہ وہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا سڑک پر, آپ کو کیسے علم ہوا؟ یہاں بیٹھ کے آواز آئی, آواز کی وجہ سے آپ کو علم ہو گیا. دھواں دیکھ کے آپ کو علم ہو گیا کہ آگ لگی ہے. آپ نے خود آگ کو نہیں دیکھا ہے, اس کے آثار کو دیکھا ہے. آثار علم لے کے آتے ہیں, ٹھیک. لیکن وجدہ کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو یہاں آواز آئی, آپ یہاں سے گئے, ایکسیڈنٹ ہو گیا, وہاں پہنچ کے آپ نے کہا نہیں ٹرانسفارمر پھٹا تھا. یہ وجدہ ہے کہ میں نے یہ جانا تھا اور میں وہاں گیا تو میں نے یہ پایا. کبھی مطابق ہو سکتا ہے, کبھی الگ بھی ہو سکتا ہے. یعنی جو علم الیقین ہے اسے کہتے ہیں وجدہ. بی بی کو, سیدہ کو اللہ نے صابرہ پایا. اور کیسے صابرہ پایا؟ جب بھی محراب عبادت میں بی بی کھڑی ہوتی ہیں تو اللہ اپنے فرشتوں کو بلاتا ہے, فرشتوں آ جاؤ, آ جاؤ, انظروا الی امتی. جب بھی, کلما, جب بھی قامت فی محرابہا, محراب عبادت میں بی بی کھڑی ہوتی ہیں, خدا ندا دیتا ہے لملائکت, یا ملائکتی انظروا الی امتی فاطمہ. آؤ دیکھو, تم بھی پاؤ جو میں نے پایا ہے. مجھے پہلے علم تھا, میں نے پہلے پایا ہوا تھا. دیکھو میں نے کیا گوہر پایا ہے, میں نے کیا گوہر بنایا ہے. سیدت امائی قائمتن بین یدی ترتعد. اللہ اکبر. عبادت سیدہ آپ لوگ طلاب ہیں, آپ لوگ کر سکتے ہیں. خدا نے صابرہ پایا ہے. اس پر میں مفصل بولنا چاہا تھا لیکن رہ جائے گا آگے ہماری بحث, اس لیے اسے میں نے حذف کر لیا صبر کے موارد کو, کہ کن کن چیزوں پر جناب سیدہ نے صبر کیا. اور مخصوصاً دفاع امامت میں, دفاع ولایت میں جو سیدہ کا صبر ہے, وہ کام جو کوئی نہیں کر سکتا تھا, حتیٰ امیر المؤمنین خود نہیں کر سکتے تھے. جو کام ذوالفقار حیدری نہیں کر سکتی تھی, اس کام کو صبر سیدہ نے کیا ہے. دفاع امامت خود امیر المؤمنین کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ تلوار سے کیوں نہیں کیا؟ یہ مفصل بحث ہے, اگر کبھی موقع ملا اس پر بحث کریں گے کہ مثل الامامی کا مثل الکعبہ, امام تلوار سے امامت کو حاصل نہیں کرتا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ امام نے مان لیا تھا خلفاء کو تو ہم بھی مان لیں, ہمیں کیا ہے؟ کس نے کہا امام نے خلفاء کو مان لیا تھا؟ امام نے خلفاء کو نہیں مانا, ہاں ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی, کیونکہ یہ امامت تلوار سے حاصل کرنے والی چیز نہیں ہے. یہ کوئی امامت ایسی نہیں ہے جس کو امام جا کر تلوار کے زور پر حاصل کرے. امامت منحصر نہیں ہے حکومت میں. اگر خود چل کر آئیں تو علی امام ہے اور لوگ چل کر آئے.
خود چل کے آنا ہوتا ہے. وہ کعبے کی طرح ہے. مثل الکعبہ، مثل امام مثل کعبہ ہے. خود اگر حملہ کرتے، چھینتے، لڑائی کر کے لیتے، احتجاج کرتے تو کہتے علی چاہتا تھا امام بن جائے، خلیفہ بن جائے. دو لوگوں میں اختلاف تھا، ایک علی تھا، ایک دوسرے لوگ تھے، یہ جیت گئے، یہ ہار گیا. دفاع نہیں ہوتا تھا. سلمان و بوذر و مقداد بھی یہ کام نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ ان کو تو مار کے خاموش کرنا مسئلہ ہی نہیں تھا. کہتے تھے جن نے مار دیا، سلمان کو مار دیا، مقداد کو مار دیا. نہیں ان کی یہ اہلیت تھی، نہ یہ ظرفیت تھی. کوئی کیا جانے سلمان کیا ہے، اس کے باوجود کہہ رہا ہوں سلمان کی یہ ظرفیت نہیں ہے کہ وہ دفاع ولایت کر سکے. اور اس راہ میں، دفاع ولایت کے راہ میں سلمان کو بھی تازیانہ لگا ہے. اور کہتے ہیں، میں نے پڑھا نہیں ہے، علماء سے سنا ہے کہ جو تازیانہ لگا سلمان کو، وہ ایک لمحے کے لیے سلمان کے ذہن میں خیال آیا کہ علی اگر چاہے، جس کے پاس ذوالفقار بھی ہے، اسم اعظم بھی ہے، اگر چاہے تو خود اپنے آپ کو چھڑا سکتا ہے، خود اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. میں کیوں آگے جاؤں؟ ایک لمحے کے لیے سلمان کے ذہن میں یہ خیال آیا، وہاں سے تازیانہ آیا، سلمان بیدار ہو جا. بیدار ہے انسان یا بیدار نہیں ہے؟ ایک یہودی نے جب دیکھا امیر المؤمنین کی گردن میں رسی ہے اور انہیں کھینچ کر مسجد کی طرف لے جایا جا رہا ہے، وہ یہودی وہی اسلام لے آیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ. لوگوں نے پوچھا کہ تو خیبر کے دن اسلام نہیں لایا، جب علی نے دروازہ خیبر کا اکھاڑا تھا، تمام خیبر و یہودیوں کو جب شکست دی، اس دن اسلام نہیں لایا. آج یہ جب قیدی بنا کر اس کو لے جایا جا رہا ہے تو اسلام لاتا ہے. کہاں؟ آج مجھے حقانیت کا پتہ چلا ہے. یہ جو صاحب ذوالفقار ہے، اگر یہ چاہتا تب جب خیبر کا در اکھاڑ سکتا ہے تو یہ چند لوگ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہ خیبر کا در بھی للہ اس نے اکھاڑا تھا، آج بھی یہ للہ ساکت ہے. آج اگر یہ خاموش ہے تو یہ بھی للہ ہے. اور صبر فاطمہ، احتجاج فاطمہ جو آج تک قائم ہے، ختم نہیں ہوا ہے. قبر فاطمہ مخفی ہے اور یہ احتجاج ہے، یہ خاموش احتجاج ہے، بلند ترین خاموش احتجاج، جو کہ صبر کے نتیجے میں جناب فاطمہ سیدۃ النساء العالمین کو عنایت ہوا ہے. اس کے بعد خطبہ فدق کے ذریعے ہم نے پچھلے سال مفصل تقریباً 5-6 جز میں اس کو بیان کیا ہے خطبہ فدق کو. اب تو اللہ میں ہم سب پر واجب ہے ایک دفعہ خطبہ فدق کا دورہ کرنا، تمام مومنین پر واجب ہے. یہ واجب شرعی نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کو پڑھیں، وہ خطبہ فدقیہ نہیں ہے، خطبہ فلکیہ ہے. فدق کی بات بہت آخر میں جا کے آتی ہے، تمام معارف وہاں پر حل ہوتے ہیں. اس زیارت کی بہت سی چیزیں وہاں حل ہوتی ہیں، لیکن ابھی ہم اس طرف نہیں جا رہے ہیں. امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں علیکم بالصبر. یہ جو صبر کے پہاڑ ہیں، یہ صبر ہمیں بھی درس دے رہے ہیں. علیکم بالصبر فإن الصبر من الایمان کالرأس من الجسد. آپ کو ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، کیمرے پہ جن لوگوں کے لے جا رہا ہے کہ صبر اور ایمان کی جو نسبت ہے وہ سر اور بدن کی ہے. لا خیر فی جسد لا رأس معہ. جس جسد کے ساتھ سر نہیں ہے وہ کوئی خیر، اس میں کوئی خیر ہی نہیں ہے، وہ تو زندہ ہی نہیں ہے، وہ تو لاش ہے. ولا ایمان وفی ایمان لا صبر فیہ. لا خیر اس کے ساتھ بھی آ جائے گا، ٹھیک ہے نا. جس ایمان کے ساتھ صبر نہیں ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمیں بھی کامیابی حاصل کرنے کے لیے صبر کرنا ہے. ہمیں بھی اپنی زندگی میں جتنا ہو سکتا ہے ہم بھی صبر پیشہ ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جو مشکلات ہیں
ہمیں جو آزمائشیں ہیں، ان تمام آزمائشوں اور ابتلا میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے اس وقت کچھ ہو جائے. جناب سیدہ نے اس وقت جو عمل کیا وہاں موقت انہیں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی. 40 دن تک گھر گھر گئی ہیں لیکن کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی. لیکن آج انسان دیکھے کون کامیاب ہے. امام حسین کو کربلا میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی، لیکن آج یزید داخل دشنام ہے اور حسین علامت فتح ہے. اگر صبر کرو، استقامت دکھاؤ. خدا کا وعدہ ہے اِنَّا لَنَنْصُرَ، یقیناً ہماری مدد تمہیں شامل حال ہوگی. لیکن اس کے لیے صبر کرنا ہے، انتظار کرنا ہے. کتنا انتظار؟ جب رسول کے ساتھ جتنے لوگ تھے وہ سب پکار اٹھے کہ یہ نصر اللہ کب آئے گی، متى نصر اللہ. سب کچھ ہو گیا، کفار نے سب کچھ لے لیا، ساری طاقتیں، سارا سرمایہ، سب کچھ ان کے ہاتھ میں چلا گیا. اللہ کی مدد کب آئے گی؟ صبر کرو. اِنَّا لَنَنْصُرَ. تم اپنے حق کی بات کرو، تم تبلیغ کرو. یہ نہ دیکھو کتنے لوگ سامنے بیٹھے ہیں، کتنے لوگ تبدیل ہو رہے ہیں. یہ تمہارا کام نہیں ہے. تمہارا کام پیغام پہنچانا ہے، تبلیغ کرنا ہے. اللہ کی نصرت آئے گی صبر کے نتیجے میں. ہو سکتا ہے تمہاری زندگیوں میں تبدیلیاں نہ آئیں، لیکن یہ جو کلمات حق آپ کے دہان مبارک سے نکلے گا، یہ زندہ کلمات اگر ہوں تو یہ زندہ رہیں گے اور اس کی زندگی سے آپ بھی زندہ رہیں گے. حق ہمیشہ زندہ ہے، حق کا ہمیشہ بول بالا ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں چیزیں سمجھ میں نہیں آئی ہوئی ہیں، ہمارے ویژنز کلیئر نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہم صبر نہیں کر سکتے. ہم ظاہری دنیا میں بہت زیادہ گر گئے ہیں. ہم سب کی یہ حالت ہے. جس کا ویژن اور ورلڈ ویو اچھا نہ ہو، جہاں بینی جس کی صحیح نہ ہو، وہ صبر نہیں کر سکتا ہے. اگر ہم آئیڈیلسٹ ہیں جو کہ صرف آئیڈیا کی حقیقت جانتے ہیں، دنیا میں نہ مادے کو حقیقت جانتے ہیں نہ ہی عقل کو، کہتے ہیں کوئی چیز ہے ہی نہیں، جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ نہیں ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے. یہ تو اندھے ہیں، ان کی آنکھیں بھی اندھی ہیں، ان کا عقل سے بھی یہ اندھے ہیں. جو میٹیریلسٹ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم مادے کو مانتے ہیں، مافوق مادہ عقل کو ہم نہیں مانتے. بنتے عقل مند ہیں اور ہم انہی عقل مندوں سے متاثر بھی ہیں. ابھی ہم مغرب سے بہت متاثر ہیں کہ یہ بہت عقل مند ہیں، اور وہ جو عقل مند ہیں اور اپنے آپ کو اتنا عقل مند کہتے ہیں، وہ عقل کو مانتے ہی نہیں ہیں. آپ کہیں گے وہ تو عقل کو مانتے ہیں، یہ کیسے مطلب کہ مٹیریلسٹ جو ہے وہ عقل کو نہیں مانتا؟ وہ کہتا ہے میں صرف مادے کو مانتا ہوں، اور مادہ جو کچھ میرے لیب میں جس کو میں پروف کر سکوں، ثابت کر سکوں، میں اس کو مانتا ہوں، اس کے علاوہ میں کسی چیز کو نہیں مانتا. تو قانون سببیت کو نہیں مانتا. یہ تمام سائنس کی اساس قانون سببیت ہے، تو اسے بھی نہیں مانتا. وہ کہتا ہے میں سائنس سے مانتا ہوں، لیکن جب عالم کی بات آئے، کائنات کی بات آئے، خالق کی بات آئے، تو وہاں میں سببیت کو نہیں مانتا. پھر کس کا قائل ہے؟ میں تصادف کا قائل ہوں، ایکسیڈنٹ کا قائل ہوں. ایک بگ بینگ ہو گیا، خود بخود ہو گیا، اور کوئی کرنے والا نہیں ہے، کوئی ڈیزائنر نہیں ہے. یہ تمام کائنات، ساری کہکشائیں، یہ ساری دنیا کی یہ ساری رعنائیاں، یہ خود بخود ہی خلق ہو گئی ہیں. اچھا، بہت عقل مند ہو تم جو عقل کو ہی نہیں مانتے ہو. تم جو لیب میں ٹیسٹ کرتے ہو، آزمائش کرتے ہو، تجربہ کرتے ہو، اس کے بعد بھی جس چیزوں کو انہی چھوٹی چیزوں میں
جس تک پہنچتے ہو وہ بھی بغیر حکم عقل کے نہیں آ سکتا. یعنی سببیت جو ہے وہ دو چیز کا مقارن ہونا نہیں ہے. دو چیز کا مقارن ہونا آپ کو لیب میں نظر آ سکتا ہے, تجربے سے جو نظر آ سکتا ہے وہ دو چیزوں کا مقارن ہونا ہے. مقارنت سے سببیت وجود میں نہیں آتی. واضح ہے انشاءاللہ. مقارنت سے سببیت وجود میں نہیں آتی. کیا مطلب؟ میں جب بھی ممبر پہ آتا ہوں میں اس لباس میں آتا ہوں تو میں اس کے لیے سبب ہوں؟ نہیں, مجھ میں اور اس لباس میں کوئی سببیت نہیں ہے. آپ یہاں کیمرہ لگا کے دیکھ لیں, جتنی دفعہ بھی کریں, میں جب بھی مجلس پڑھنے آؤں گا اس لباس میں ہی آؤں گا, اس میں کوئی سببیت نہیں ہے. آپ دو دوست ہیں, جب بھی مسجد میں آتے ہیں ساتھ, دونوں ایک ساتھ آتے ہیں, اس میں بھی کوئی سببیت نہیں ہے. یہ پیٹرن ہے, یہ اتفاق ہے, یہ مقارنت ہے. سببیت کیا ہے؟ سببیت لزوم ہے. جب سبب آئے تو ملزومن کون آ جائے؟ مسبب آ جائے. یہ لزوم عقلی ہے. جو مٹیریلسٹ ہیں وہ عقل سے اندھے ہیں, وہ صرف حس کو مانتے ہیں. جو صرف حس کو مانتے ہیں انہیں ظاہری فتح چاہیے, فوری فتح چاہیے. اور جو عقل رکھتے ہیں وہ پھر خدا کے وعدے پر ایمان رکھتے ہیں. انا لننصر. یہ کائنات میٹا فزکس بھی ہے, اس میں خدا ہے, خدا مدبر ہے. وہ جس کو عزت دینا چاہے وہ کبھی بھی رسوا نہیں ہو سکتا ہے. ان العزت للہ جمیعا لا حول ولا قوت الا باللہ. جس کا یہ نظریہ ہو وہ صبر کر سکتا ہے, اس کے لیے صبر مشکل نہیں ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. چلیں ہم تھوڑا سا آگے چلیں اگلے جملے پہ. اس میں بھی بہت باتیں ہیں لیکن ہم نے کیونکہ یہ 4-5 جملے ہیں, اسے ان 5 دنوں میں ختم کرنا ہے. وَزَعَمْنَا أَنَّا لَكِ أَوْلِيَاءَ. اگلا جملہ جو ہے وَزَعَمْنَا أَنَّا لَكِ أَوْلِيَاءَ وَمُصَدِّقُونَ وَصَابِرُونَ لِكُلِّ مَا آتَانَا بِهِ أَبُوكَ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وزعمنا, آپ تو عربی جانتے ہیں, زعم حکایت القول یکون مذنۃ الکذب. جہاں جھوٹ کا شائبہ ہو, جو بات حقیقت کے مطابق, حق کے مطابق نہ ہو, واقع کے مطابق نہ ہو, اس کا جہاں شائبہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ زعم. یعنی منفی لفظ ہے, مثبت لفظ نہیں ہے. قرآن میں بھی آپ سرچ کریں, زعما کے ساتھ بہت سی آیتیں ہیں. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا. ان کا گمان باطل یہ ہے کہ ہم انہیں دوبارہ نہیں اٹھائیں گے. این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون. تم جن کو شریک مانتے تھے, تمہارا گمان تھا یہ شریک ہیں, یہ کچھ کر سکتے ہیں, یہ تمہاری شفاعت کریں گے, کہاں ہیں وہ جن کا تمہارا گمان باطل تھا؟ ان زعمتم انکم اولیاء اللہ. تمہارا گمان باطل یہ ہے کہ تم اولیاء اللہ ہو, تو پھر فتمنوا الموت. موت کو تمنا کر کے دکھاؤ. یہود سے کہا. زعم منفی لفظ ہے. یہاں کیا آ رہا ہے جو اس زیارت میں؟ وَزَعَمْنَا أَنَّا لَكِ أَوْلِيَاءَ. اور ہمارا گمان ہے, وہ بھی گمان باطل ہے کہ ہم اولیاء ہیں. لکی آپ کے لیے اے سیدہ اولیاء ہیں, آپ کے شیعہ ہیں, آپ کے اطاعت گزار ہیں, آپ کے محبین میں سے ہیں. یہ ہمارا اعتقاد ہے, یقین ہے, یا ہمارا گمان ہے؟ یہ کیا ہے؟ یقین ہے, یہ علم ہے. وَزَعَمْنَا. ہمارا یہ گمان باطل نہیں, گمان باطل مانا نہیں ہے یہاں اس کا ابھی ہم اگر صحیح سمجھ کے آئے ہیں, یا ممتحنتو,
ممتحنہ نے کیا کیا؟ وہ مقام دلایا، ہمیں سمجھا دیا جناب سیدہ کی منزلت. اس منزلت کو اگر، اس عظمت کو اگر ہم سمجھیں، اس کے بعد اتنی عظیم چیز جس کو ہم درک ہی نہیں کر سکتے، جس کی عظمت کو، اس کے اتباع کا ہم دعویٰ کرنے جا رہے ہیں، اس کی محبت کا ہم دعویٰ کرنے جا رہے ہیں، تو ہم کیا کہیں گے؟ زعمنا زعمنا لکی اولیاء. یہ ہمارا گمان، ہم یہ جو گمان کہہ رہے ہیں، یہ اس لیے نہیں کہہ رہے کہ ہمارا یہ ایمان ہے یا نہیں ہے، یہ ممتحنہ کی بلندی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فی. کون سی کتاب؟ یہ کتاب، جو کتاب یہاں قرآن ہمارے سامنے ہے، ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں، اور پڑھتے ہوئے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ذالک الکتاب لا ریب فی ھدی للمتقین. کیوں کہا ذالکا؟ ھذا کیوں نہیں کہا؟ قرآن کی رفعت اور بلندی کی وجہ سے کہا کہ قرآن اتنا رفیع ہے، اتنا بلند ہے کہ ہمارے ہاتھوں کے سامنے جو ہے یہ نازل شدہ قرآن ہے. حقیقت قرآن بہت بلند ہے، اسے ہم ذالکہ ہی کہیں گے. اور وہ قرآن جو ذالکہ ہو وہ ھدی للمتقین ہے. اور جو قرآن آپ کے سامنے ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، جو قرآن نازل ہوا ہے وہ ھدی للناس ہے. جو قرآن کی حقیقت ہے وہ ھدی للمتقین ہے. ہمارا گمان اس وجہ سے ہے کہ وہ بہت رفیع ہے، وہ ممتحنہ ہے. انا لکی اولیاء، اولیاء کی نہیں کہا، لکی اولیاء، کہ تو مقدم ہے، تقدم تجھے حاصل ہے، سیادت تجھے حاصل ہے، پہلے تجھے رکھیں گے. لکی اولیاء، ہم بات میں ہیں، ہم تیری اتباع میں ہیں. انا لکی اولیاء، وہ بھی جمع کی صیغے میں. انا لکی اولیاء، اپنی بات نہیں کر رہے. ایاک نعبد، ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں، ہم سب تیرے لیے ولی ہیں، دوست ہیں، محب ہیں، شیعہ ہیں، پیروکار ہیں. کیوں یہ جمع کا صیغہ کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ اگر میں اپنی بات کروں تو میں کہاں اور جناب سیدہ کی اتباع کہاں؟ وہ اتنی بلند ذات جس کی معرفت بھی میرے لیے ممکن نہیں ہے، اس کی میں اتباع کیسے کر سکتا ہوں؟ میرے لیے اتباع ممکن نہیں ہے. میں کیا کروں گا؟ میں اپنے آپ کو اتباع کرنے والوں کی جماعت میں شامل کر دوں گا. نماز جماعت کا ثواب زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ کیوں زیادہ ہے؟ جتنے لوگ ہیں اتنے زیادہ ہوتا ہے. یعنی اگر ایک آدمی ہے تو 100 ثواب ملے، تو 100 آدمی ہونے کے لیے 100 سے ضرب دیتے ہیں ایک کو، نہیں، اس کا حساب کتاب بہت زیادہ ہو جاتا ہے. وہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس 100 میں سے اگر ایک کی بھی نماز قبول ہو گئی، یہاں سے ایک بھی قبولیت ہو رہی ہے، تو باقی سب بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. یہ فضل خدا ہے. ہم اتباع کرتے ہیں. انا لکی اولیاء، ہم آپ کے اولیاء ہیں، ولی ہیں، دوست ہیں. وہ دوست ہیں جو آپ کی اتباع کرتے ہیں. ابھی ولی پر ہم انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے. ہم ہیں، کیوں ہم؟ اس لیے کہ ہم میں سے کوئی ایک بھی اگر یہاں مجلس میں بیٹھا اس زیارت کو سنتا ہوا کسی ایک کا بھی اتصال ہو گیا، کوئی ایک بھی قرب حاصل کر گیا، کوئی ایک بھی بلندیوں کی طرف چلا گیا، تو ہم بھی اس کے ساتھ ہو جائیں گے بفضل خدا. یا ممتحنتو، وہ ذات جو بہت بلند و بالا ذات ہے، جس کی معرفت ممکن نہیں ہے، جس کے آنے پر خاتم الانبیاء اپنی مسند چھوڑ دیا کرتے تھے، جس کے لیے آج بھی امام زمانہ جس پر درود اور سلام بیچتے ہیں، آج بھی امام زمانہ جسے اپنے لیے حجت مانتے ہیں. ہمارا
سلام ہو اس بی بی پر، خدا کا درود ہو. من صلی علیہ وعلی ثلاثۃ ایام وجبت لہ الجنہ. ہم 5 دن انشاءاللہ یہ سلام کریں گے، زیارت کا یہ عمل انجام دیں گے. یہ وہ ذات ہے جس نے اتنا صبر کیا، اتنے مصائب آئے کہ امام فرماتے ہیں کہ صارت کل خیال، جسم سے تمام گوشت مزمحل ہو گیا تھا. 18 سال کا سن ہے، دیوار کو ٹیک لگا لگا کر چلتی ہیں، کمر جھکی ہوئی ہے، موت کی پٹی سر پر باندھی ہوئی ہے. جس کی حسنین جیسی اولاد ہو وہ موت کی دعائیں مانگ رہی ہو، اللہم عجل وفاتی. اور کتنا مشکل تھا حسنین کے لیے جو اپنی نگاہوں کے سامنے اپنی ماں کو مرتا دیکھ رہے ہوں. اکثر بے ہوش ہو کر گر جایا کرتی تھی. امام حسین اور امام حسن علیہ السلام بابا کے نانا کے قبر پہ جا کے دعا کیا کرتے تھے، خدایا تجھے واسطہ ہے حبیب کا، تجھے واسطہ ہے اس قبر شریف کا، ہماری ماں کو صحت عنایت فرما. ایک دن جو شہزادے دعا کر کے واپس تشریف لائے، ہر شخص جب مریض کے پاس آتا ہے اس کے لیے دعا کر کے آتا ہے تو اس کو سالم دیکھنا چاہتا ہے. جب اپنی ماں کو سوئے ہوئے دیکھا تو کہا اسما یہ ہمارے ماں کے سونے کا وقت نہیں تھا، ہماری ماں کیوں سو رہی ہے؟ کاش اسما نے نہ کہا ہوتا شہزادو تمہاری ماں امکما لیست نائمہ قد فارقت الدنیا، تمہاری ماں دنیا سے چلی گئی. حسین نے اپنے آپ کو ماں کے قدموں پہ گرا دیا، حسن نے ماں پر اپنے آپ کو گرا دیا. کلمینی، ماں مجھ سے بولو، اگر تم نہ بولو تو میں جان دے دوں. اسما نے کہا شہزادو جاؤ بابا کو بلا کر لاؤ، بابا کو خبر دو. نہیں معلوم شہزادے کیسے گئے، گریا کرتے ہوئے مدینہ کی گلیوں میں جا رہے ہیں. جب شہزادوں کی گریے کو علی نے سنا، مسجد کو چھوڑا، آ کر پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہا قد فارقت امنا. زہرا مرضیہ دنیا میں نہ رہی. وہ خیبر شکن علی جب یہ خبر سنی فوقع علی وجہ، منہ کے بل زمین مدینہ پر گرے. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. خدایا ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ہم سب کو معرفت جناب سیدہ عنایت فرما. ہم سب کو زوار جناب سیدہ میں قرار دے. تمام طلاب کو تحصیل علوم دینیہ میں کامیابی عنایت فرما. ہم سب کو امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے اعوان و انصار میں قرار دے. تمام مریضوں کو شفائے عاجل عنایت فرما. اس وبا کا اس دنیا سے جلد از جلد خاتمہ فرما. جن حضرات نے اس مجلس میں تعاون کیا ہے بالاخص سید بہبہانی، خدایا ان کو صحت و سلامتی عنایت فرما. ان کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما.
اور مرحوم امیر علی پٹیل ان کا بھی ریسنٹلی انتقال ہوا ہے، اور وہ بہت خیر تھے، اور اس وقت اسکولوں میں بھی انہوں نے بہت کنٹریبیوشن کی تھی. خدایا ان کو جنت فردوس میں مقام عنایت فرما، ان کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما برحمتک یا ارحم الراحمین.